سام کو خوشبو اچھا یہ بنا خوشبو جی نہیں اسے بھی خوشبو لگی تھی دونوں میں السلام علیکم سر میرا جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ رب العزت کا کرم ہے احسان ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے 10 پارے مکمل ہو گئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور انشاءاللہ تعالیٰ خلاصہ ہمارا ہے 9واں پارہ انشاءاللہ تعالیٰ آج چلے گا 9ویں پارے میں نصف پارے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پاک نے حالات ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 2 معجزات ابتداءً دیے تھے۔ ایک تو ہاتھ حضرت اپنے گریبان سے یوں نکالتے تو چمکنے لگتا تھا، اور دوسرا حضرت کی لاٹھی جو تھی اس میں اللہ پاک نے بہت ساری صفات رکھ دی تھی۔ یہ 2 معجزے اللہ پاک نے حضرت کو عطا فرمائے تھے۔ یاد رکھیں اللہ پاک معجزات اپنے نبیوں کو ان کے مشن کی تائید کے لیے دیتے ہیں، تاکہ جو سامنے مخاطب ہیں وہ یہ یقین کریں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور کوئی اور نہیں۔ جادو میں اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ جادو جو ہوتا ہے جادوگر، جادو کرنے والا، وہ سچ جھوٹ میں امتیاز نہیں کرتا اور وہ غلیظ ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، جسم بھی گندا ہوتا ہے، اس کا رہن سہن بھی گندا ہوتا ہے۔ جتنا غلاظت میں زیادہ ڈوبا ہوا ہوگا اتنا ہی جادو اس کا مؤثر ہوگا۔ لیکن نبی اور نبی کا معجزہ وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ نبی باکردار ہوتا ہے اور نبی پاکیزہ ہوتا ہے، نبی سچا ہوتا ہے، نبی کی پوری زندگی ان کے کردار کی گواہی دیتی ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے اس کے معجزے میں اور جادو میں کھلا ہوا عقل والوں کے لیے فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزات عطا کیے تھے۔ حضرت جب فرعون کے پاس یہ معجزات لے کر کے آئے تو فرعون نے اس کو جادو سمجھا۔ ابتداءً سمجھ تو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن تاثر یہ دیتا رہا کہ وہ آپ کو جادوگر لوگوں میں باور کراتا رہا۔ چنانچہ اللہ پاک نے جو ذکر فرمایا، فرعون نے حضرت سے کہا کہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے ایک جگہ متعین کر لی، بہت بڑی جگہ متعین کر لی، اور ملک بھر سے جو بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے فرعون نے ان سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کو بتایا کہ کس لیے آپ کو جمع کیا ہے، اور یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے آپ کا مقابلہ ہے۔ تو جادوگروں نے فوراً پہلا سوال یہ کیا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ تو فرعون نے کہا لمن المقربین، آپ میرے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی آپ لوگوں کو میرا قرب میسر ہوگا۔
خیر جادوگر جب آئے تو انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا امامہ ہے، لاٹھی ہے، لباس ہے، اسی طرح کا لباس ہمیں بھی بنوا کے دیں تاکہ ہم بھی انہی کے رنگ ڈھنگ میں مقابلے کے لیے اتریں۔ جب میدان میں جمع ہو گئے تو جادوگروں نے حضرت سے کہا کہ آپ ابتدا کریں گے یا ہم ابتدا کریں؟ حضرت نے فرمایا آپ ہی ابتدا کریں۔ تو جادوگروں نے اپنے جادو کا فن کا مظاہرہ کیا، رسیاں لے کے آئے تھے بہت بڑی مقدار میں، ان رسیوں کو سانپ بنا بنا کر کے میدان میں چھوڑ دیا، یعنی یوں لگ رہا تھا کہ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ جب انہوں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کر لیا اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور داؤ پیچ نہیں بچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے اپنی لاٹھی جب وہاں ڈالی تو وہ لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ایک ہی لقمے میں ان سب کو نگل گیا۔ اب جب یہ ہوا تو اس کو دیکھنے کے بعد جو جتنے بھی جادوگر تھے وہ فوراً سجدے میں گر گئے، سجدے میں بولتی ہے سحرۃ ساجدین، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون کے لیے یہ بڑی ایک مشکل کھڑی ہو گئی کہ گویا کھلی شکست، اور پھر صرف شکست ہی نہیں، جنہیں مقابلے کے لیے لایا تھا تو وہ جو ہے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب ہارون رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا۔ اب فرعون نے موقع بچا کر کے ایک چال چلی، کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ، آپ نے اس سے پہلے ہی خفیہ طور پر ان سے اندر ہی اندر ساز باز کر لی تھی، جادوگروں سے جنہیں خود بلایا اور بلا کر کے مقابلے کے لیے انہیں میدان میں اتارا۔ اب یہ کہنے لگا کہ ان آپ لوگوں نے میرے خلاف پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ساز باز کر لی تھی تاکہ ہمارے لوگوں کو آپ جو ہے ناکام کر دیں۔ خیر اللہ پاک نے انہیں ایمان دے دیا جادوگروں کو، اور انہوں نے فوراً بسم اللہ علماء نے لکھا کہ بھئی جادوگروں کو یوں کہنا چاہیے تھا آمنا برب العالمین، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتے آمنا برب العالمین تو فرعون بہت خوش ہوتا، اس لیے کہ فرعون تو یہی لوگوں کو تاثر دے رہا تھا کہ جہانوں کا رب میں ہوں، تو انہوں نے یہ بات کہہ کر یہ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون جنہیں اپنا رب کہتے ہیں اس رب پر ایمان لائے ہیں، فرعون کے رب پر انہوں نے پر ایمان نہیں لائے۔ خیر فرعون نے جب اپنی یہ ناکامی دیکھی تو فوراً اس نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ نے یہ جو
کام کیا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا کیا ہے؟ کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ یعنی تمہارے ایمان لانے کی سزا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ 16ویں پارے میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ اس پر انہوں نے یہ کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لیں، ہم اپنے رب سے جا ملیں گے۔ یعنی ہم تمہاری دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں اور تمہاری دھمکیوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ فیصلہ کر چکے، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے۔ اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون 20 سال تک وہاں رہے، مصر میں فرعون کے مقابلے میں 20 سال تک کا عرصہ رہے۔ اب یہ جو فرعونی تھے یہ مختلف معجزات حضرت سے کہتے ہیں کہ بھی یہ معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سرکشی پہ اترے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ پاک نے سیلاب کی شکل پیدا کر دی، پانی کا سیلاب آ گیا۔ اب پانی کا جب سیلاب آیا تو اس میں زمینیں برابر برابر ہیں، ایک طرف زمین ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفقاء کی جو آپ پر ایمان لائے ہوئے ان کی، اور دوسری طرف برابر میں زمین ہے جو فرعون کے ماننے والے ہیں ان کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی یا ان پر ایمان لانے والے ان کی زمینیں بالکل ٹھیک ہیں، کوئی سیلاب نہیں، فصلیں ہیں، اور وہاں برابر والی زمین جو ہے وہ سیلاب نے اس میں تباہی پھیلا دی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کیا اور منت سماجت کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم اس مصیبت سے بچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دے دی۔ جب نجات مل گئی تو پھر مکر گئے، کہنے لگے ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو پانی آیا تھا، یہ ہماری زمینوں کو اچھا کرنے کے لیے آیا تھا اور آ کر کے چلا گیا۔ خیر اللہ تعالیٰ کا دوسرا عذاب ان کے اوپر یہ آیا کہ یہ جو بھی کھانا بناتے تو وہ کھانا خون بن جاتا، یعنی جب کھانا تیار کر کے دسترخوان پر رکھتے تو وہ کھانا جو ہے وہ خون بن جاتا، کھا نہ سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگے کہ بھی ہم مصیبت میں پھنس گئے، آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب، پھر نہیں مانی، پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، کھانوں میں، دسترخوان میں، کوئی جگہ کوئی چیز ایسی نہیں جہاں مینڈک نہ۔ پھر مصیبت میں آ گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھی دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، لیکن پھر نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کہات آیا، جوئیں پڑ گئیں اور کیڑا لگ گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں اور سر میں، کپڑوں میں، جسموں میں جوئیں چلنے لگ گئیں۔ پھر مصیبت میں آ گئے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں آپ پر ایمان لانے والے وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگے اور کہنے لگے کہ دعا کریں ہم اس مصیبت سے بچ جائیں۔ انہوں نے دعا کی، پھر ایمان نہیں لائے، کہنے لگے یہ انہی کی نحوست ہے جو ہمارے اوپر آتی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
कोहे तूर पर बुलाया, ववादना मूसा सलासीन लैलतम व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही अर्बईन लैला। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया कि आप कोहे तूर पर तशरीफ लाएं और 30 रातें आप यहाँ क़याम करें, 30 दिन रातें आप यहाँ क़याम करें और एतकाफ की नीयत से, और इस पूरे वक़्त में अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, अल्लाह ताला की जिक्र में लगे रहें। और ये जो 30 रातें हैं और 30 दिन हैं, ये रोज़े के साथ हजरत ने 30 रोज़े यहाँ कोहे तूर पर रखे। और जब 30 रोज़े पूरे हो गए तो हजरत ने इस ख्याल से कि आज अल्लाह ताला से हम कलामी करनी है, अल्लाह ताला से गुफ्तगू करनी है, तो मिसवाक कर ली। अब मुस्तकिल भूख की वजह से मैदे से एक ख़ास किस्म की स्मेल सी पैदा हो गई, उसे ज़ाहिर करने के लिए हजरत ने मिसवाक की। जब मिसवाक की तो अल्लाह पाक ने हजरत से फरमाया कि भाई ये आपने क्या किया, आपसे जो हमने 30 दिन का एतकाफ करवाया और 30 दिन आपसे रोज़े रखवाए, वो तो इसीलिए थे कि ताकि आपके मुंह में ये जो स्मेल होगी ये हमारे यहाँ कस्तूरी और अंबर से भी ज़्यादा महबूब है, इसको आपने ज़ाहिर कर दिया। अब 10 दिन और रुके यहाँ, 40 रातें हजरत यहाँ रुके। जब 40 रातें पूरी हो गई, अब अल्लाह ताला से हम कलामी हुई। अब बराह रास्त अल्लाह का कलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बराह रास्त कलाम कर रहे हैं। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह फरमाते हैं ये शरफ सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा अल्लाह ने ये शरफ अता फरमाया जब आप मेराज पर तशरीफ ले गए। जब आप मेराज पर तशरीफ ले गए, उस मौके पर अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त कलाम फरमाया। उलमा ने लिखा कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह से कलाम करते थे तो हुस्नो जमाल ऐसा बढ़ जाता था, चेहरा ऐसे चमकने लगता था कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। और उस लज्जत में, हलावत में जो अल्लाह से हम कलामी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हो रही थी, इश्तियाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करने लगे कि ऐ अल्लाह मुझे अपनी ज़ियारत करवा दीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। सिर्फ आपके कलाम सुनने में और आपसे बात करने में लज्जत और हलावत ये है, जब आपको देखेंगे तो उस वक़्त क्या आलम होगा। या अल्लाह पाक आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने जवाब में फरमाया लन तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानी फ़सौफ़ तरानी, आप इस पहाड़ को देखें, अगर आप इसको देख के बर्दाश्त कर गए तो हमें भी देख लेंगे। हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने यूं छोटी उंगली पर अंगूठा रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतना सा, इससे भी कम, बिल्कुल जर्रा सा। अल्लाह ने अपनी तजल्लियात को, इतनी तजल्ली पहाड़ पर डाली थी, अपना नूर अल्लाह ने इतना सा जाहिर फरमाया था, तो उस पहाड़ के परखचे उड़ गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गया,
اور موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. ثم افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو فرمانے لگے آپ کی ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں میں ہوں. اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ میں نے آپ کو رسالت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ کہ براہ راست کلام نبیوں میں آپ سے کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں نے آپ کو چن لیا، یہ آپ کو بہت بڑا میں نے شرف بخش کیا. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. جو جتنا ملا ہے اسی کو لے لیں اور شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو بہت دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے یہاں جب 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے قوم سے کہہ کے گئے تھے، یہاں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو کیا عظمت عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر بلوایا. آپ وہاں تشریف لے گئے، 30 دن تک حضرت نے وہاں قیام فرمایا، پھر 40 دن ہو گئے روزے رکھے، پھر اللہ سے ہم کلامی ہوئی، پھر کتاب آپ کو ملی، پھر کتاب لے کر آئے. لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاں آپ ہوتے وہیں وہاں آ جاتی ہے. اگر آپ غار حرا میں ہیں تو وہی وہاں، اگر آپ گھر میں ہیں تو وہی وہاں، اگر آپ سفر میں ہیں تو وہی وہاں، اگر آپ حج میں ہیں تو وہی وہاں، اگر آپ مکہ میں ہیں تو قرآن وہاں. جہاں آپ آتے ہیں، جہاں آپ ہوتے ہیں قرآن وہیں آ جاتے ہیں. یعنی کیا اعزاز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اللہ وہیں اپنا کلام اتار دیتے ہیں. آپ کے لیے یہ پابندی اور شرط نہیں رکھی کہ آپ کو قرآن لینے کے لیے اتنا عرصہ فلاں جگہ آ کر ٹھہرنا ہوگا، روزے رکھنے ہوں گے، اعتکاف کرنا ہوگا. ایسا کچھ نہیں، بلکہ 23 سال کا لمبا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں، کبھی ایسا ہے کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کہیں رک گئے، کسی نے سوال کیا فوراً وہی اتر آئی. کبھی مسجد میں، کبھی گھر، کبھی پہاڑوں میں، کبھی راستوں میں، کبھی میدان جہاد میں، کبھی حج میں، جہاں آپ ہیں اللہ وہیں قرآن اتار دیتے ہیں. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہیں بتلا دیا کہ آپ کی قوم نے پیچھے گڑبڑ کر دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لائے تھے تو پیچھے اپنا جانشین، اپنا خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت کے بڑے بھائی تھے انہیں متعین کر کے آئے تھے کہ میرے بعد آپ اس قوم کے نگران ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں گے اور کوئی غلطی ان سے نہیں ہونے دیں، یعنی ان کی اصلاح پر پوری توجہ رکھیں. اللہ کا کرنا حضرت 30 دن کا وعدہ فرما کر کے گئے تھے کہ 30 دن کے لیے، اور اللہ پاک نے وہاں 10 دن اور رکوا لیا. اب پیچھے قوم میں ایک شخص تھا سامری، یہ بڑا غلط انسان تھا. تو اس نے یہ قوم کا بڑا تھا، چودھری تھا. تو اس نے قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے،
بھٹک گئے، گم ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ نہیں آنے کے، لہذا کہاں ان کا انتظار کریں گے، یہیں مل ملا کے کوئی خدا بنا لیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اور یہ ہم کتابوں میں پڑھ چکے، آپ سن چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز تھا کہ غنیمت اللہ نے صرف حضور کے لیے حلال فرمائی تھی، مال غنیمت۔ کسی اور قوم کے لیے اللہ نے مال غنیمت حلال نہیں فرمایا تھا، یعنی کافروں سے حاصل ہونے والا مال اور قومیں وہ کھا نہیں سکتی تھی، ان کے لیے حکم یہ ہوتا تھا کہ وہ اس غنیمت کے مال کو سب ایک جگہ جمع کر دیں، آسمانوں سے آگ آتی، وہ اس کو جلا دیتی اور وہ راکھ ہو جاتا، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اس قوم کا جہاد اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ تو سامری جو تھا شیطان، اس نے یہ حرکت کی کہ قوم سے کہا کہ جب ہم وہاں سے مصر سے نکل کے آئے ہیں تو ان لوگوں کے زیورات، سونا چاندی جو انہوں نے آپ کے پاس بطور امانت کے رکھوا دیا تھا، وہ آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ تو جلدی میں نکل آئے، واپس کوئی کر سکا، کوئی نہیں کر سکا، اب آپ کے لیے اس کا استعمال صحیح نہیں، جائز نہیں، تو لہٰذا وہ سونا چاندی جو ہے وہ مجھے دو، میں تمہارے لیے خدا بناتا ہوں۔ تو اس نے وہ سونا چاندی قوم سے لیا، لے کر کے اس کو پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، علماء نے لکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کے دریا پر پہنچے اور پیچھے سے فرعون آ رہا تھا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے راستے بنا دیے۔ جب راستے بنا دیے، حضرت تو نکل گئے، حضرت نے لاٹھی ماری، پانی میں راستے بن گئے، حضرت نکل گئے۔ اب فرعون آ کر کے رک گیا، اسے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو میں اپنا سواریاں بیچ میں ڈالوں اور یہ پانی چلنے لگ جائے، تو اس کا گھوڑا تھا، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس فرعون کی گھوڑے کے سامنے گھوڑی پر اس میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو اس گھوڑے نے دیکھا تو وہ فوراً پیچھے بھاگا، اور پیچھے باقی لشکر تو غرق ہو گئے۔ اور جب یہ پار ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کا پاؤں زمین پر جہاں پڑتا وہاں گھاس اگاتا، وہاں گھاس پیدا ہو جاتا۔ تو یہ جو سامری تھا، تو اس نے اس جہاں سے گھوڑی کا پاؤں لگا تھا وہاں سے کچھ مٹی اٹھا لی تھی اپنے پاس، اور وہ مٹی اس نے جب یہ بچڑا تیار کیا سونے چاندی کا، اس کے پیٹ میں ڈال دی مٹی۔ اس مٹی کے ڈالنے سے اس بچڑے میں ایک طرح کی زندگی پیدا ہو گئی، اور وہ یعنی آواز نکالنے لگا۔ جب وہ آواز نکالنے لگا تو اس سامری نے، شیطان نے یہ کہا قوم کو کہ یہی تمہارا خدا ہے، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ اب قوم جو ہے اس کو خدا مان رہی ہے اور اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پر بتا دیا کہ قوم یہ حرکت کر رہی ہے، قوم اس گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت جب تشریف لائے تو غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ہاتھ میں کتاب اللہ نے دی تھی تورات، اس کی جو تختیاں حضرت کے ہاتھ میں تھیں، غصے سے وہ یوں ایک طرف رکھی، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو بڑے بھائی تھے ان کی داڑھی پکڑ لی اور پکڑ کر کے تھپڑ مارا، اور فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، یعنی تم کیا کرتے رہے کہ قوم اتنا ظلم کہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک، اور تم دیکھتے رہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام فرمانے لگے فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا
کہ آپ مجھے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کریں اور مجھے آپ ان کا ساتھی نہ سمجھیں. میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے. یہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے, یہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ عذر سنا تو فوراً دعا کی, رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کیجئے. یا اللہ پاک اس کا کوئی قصور نہیں. خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو چھوڑ دیا, قوم کو سمجھایا تو قوم نے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی, لیکن پھر بھی مانے نہیں سیدھے طرح سے. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, ہم وہ تو بچڑے کو تو ایک طرف پھینکتے ہیں, اس کی تو پوجا نہیں کرتے, لیکن یہ جو تو کتاب لے کے آیا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ہمیں کیا پتا, کیسے یقین آئے کہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تو خود ہی بنا کے لے آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے, لکھنا پڑھنا جانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ تو خود ہی یہ کلام بنا کر کے لے آیا ہو, ہم کیسے یقین کریں. ہاں ایک شکل ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں کوہ طور پر, وہاں اللہ براہ راست ہم سے کہیں کہ بھئی یہ میرا کلام ہے, آپ اس کو مان لو, پھر ہم مان لیں. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کسی ایک نے کبھی اس طرح کی بات نہ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تو جانتے ہیں کہ یا اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جو بڑے بڑے سردار لوگ ہیں ان کا انتخاب کریں, انہیں لے آئے. 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے, 70, اور منتخب کر کے انہیں کوہ طور پر لے گئے. جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ پاک نے براہ راست کلام فرمایا اور فرمایا کہ یہ ہمارا کتاب ہے, آپ لوگ اس کو مانیں. یہ سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا پتا آپ نے پہاڑ کے ادھر ادھر کسی کو بٹھا دیا اور وہ بول رہا ہو, ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ ہی بات کر رہا ہے یا کوئی اور بات کر رہا ہے. ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں, جب تک کہ اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں. اب بس کیا تھا, پھر اللہ کی پکڑ آئی, گرفت آئی, زمین پر زلزلہ ہوا اور اوپر سے زوردار ایک آواز جیسے بجلی بادل گرجتا ہے, اس طرح سے ایک آواز آئی جس سے یہ سارے ڈھیر ہو گئے. جب یہ سارے ڈھیر ہو گئے وہاں موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ یا اللہ پاک میری قوم تو آپ جانتے ہیں کیسی ہے, وہ تو ویسے ہی نہیں مجھے چھوڑتے, اب یہ یہاں ڈھیر ہو گئے, قوم مجھے پیچھے چھوڑے گی نہیں. وہ کہے گی جو ہمارے خاص لوگ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, موسیٰ علیہ السلام نے ایک پروگرام کے ساتھ لے جا کر کے ان کو مروا دیا وہاں. تو یا اللہ پاک اگر آپ نے ان کو مارنا ہی تھا تو ان کو وہی ماریا ہوتا تاکہ میرے اوپر تو الزام نہ آتا. یا اللہ پاک یہ آپ کا ایک امتحان ہے, آزمائش ہے, یا اللہ پاک اپنے کرم سے اس آزمائش سے سرخرو فرما دے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ دوبارہ سے اٹھ گئے. جب دوبارہ سے اٹھے اب کپڑے وپڑے جھاڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی. کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ اب سمجھ میں گئی بات, اب ہم جاتے ہیں, جا کر کے بولتے ہیں. جب وہاں قوم کے پاس آئے تو پھر بھی بات سیدھی نہیں کی کہ اللہ کا کلام ہم نے سن لیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ہی کتاب ہے, اس کو مان لیں. نہ کہا, اللہ نے کہا جتنا آسانی سے ہو کر لینا, باقی چھوڑ دینا, جتنا آسانی سے ہو کر لینا. پھر بھی ڈنڈی مار دی. خیر اب
जिन्होंने ये बछड़े की पूजा की थी, अल्लाह पाक ने फरमाया कि इनकी तौबा ऐसे कबूल नहीं होगी। इनकी तौबा इस तरह से होगी कि ये बैठ जाएं सर झुकाकर, और जिन्होंने बछड़े की तौबा परस्तश नहीं की थी उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो इनकी गर्दनें उड़ाएंगे। जो रिश्तेदार है तो रिश्तेदार की गर्दन उड़ाए, बाप है तो बेटे की, बेटा है तो बाप की, भाई है तो भाई की। 70,000 बनी इसराइल कत्ल हुए, फिर जाकर के उनकी तौबा कबूल हुई। इस गुनाह करने पर अल्लाह की बारगाह में फिर तौबा कबूल। और अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए फरमाया, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि एक नबी, आखिरी नबी ऐसा आने वाला है, उनकी उम्मत जितना भी बड़ा गुनाह माफ कर दे, हम उनके बड़े से बड़े गुनाह भी माफ फरमा दें। कितना बड़ा अल्लाह का इस उम्मत के साथ करम का मामला है कि वहां ये कौम जिन्होंने शिरक किया, 70,000 लोग कत्ल हुए, उनकी गर्दनें उड़ी, फिर जाकर के अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया। और इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग अगर किसी बड़े गुनाह में भी मुब्तला होते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा, शिरक भी कर लिया, कुफर कर लिया, कोई बड़े से बड़ा गुनाह कर लिया और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, माफी मांग ली, अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एजाज है। आगे सूरह अनफाल है, इंशाअल्लाह उसका कल 10वें पारे के साथ इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, जो कुछ कहा सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा दीजिए, कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे आमाल में इखलास पैदा फरमा दीजिए, अपनी रज़ा नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक में आपने बहुत ही ज़्यादा खैर व बरकतें, रहमतें, बख्शिशें रखी हैं। या अल्लाह पाक, हमारी सोचों से कहीं ज़्यादा या अल्लाह पाक ये सारी की सारी खैर व बरकतें, रहमतें, अनवारात जो आप अपने नेक और महबूब बंदों को अता फरमाते हैं वो हमें भी नसीब फरमा दी। ऐ अल्लाह, वो हमें भी नसीब फरमा दी। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दी। इस माह मुबारक के एक एक लम्हे को इबादात में, जिक्र अज़कार में, तिलावत में, नवाफिल में गुजारने की तौफीक अता फरमा दी। या अल्लाह पाक, इस माह मुबारक में आपकी तरफ से लाखों इंसानों की मग़फ़रत के फ़ैसले होते हैं। ऐ अल्लाह, उनमें हम सब को, हमारे वालिदैन को, पूरी उम्मत को शामिल फरमा दी। ऐ अल्लाह, हम सब को लैलतुल क़द्र की साथ, या अल्लाह पाक, तमाम बीमारों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दी, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दी, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा दी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह।